اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید سامعین، ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ذکر کریں گے کہ صلح حدیبیہ کیا ہے، یہ کب ہوئی اور اس صلح حدیبیہ کا مکمل تاریخی پس منظر کیا ہے۔ صلح حدیبیہ اس صلح کو کہا جاتا ہے جو سن ہجری 6 کو حدیبیہ کے مقام پر رسول خدا اور مشرکین مکہ کے درمیان منعقد ہوا۔ قرآن پاک کی سورہ فتح میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ رسول خدا مسلمانوں کے ہمراہ حج کی نیت سے مکہ روانہ ہوئے، لیکن انہیں مشرکین یعنی قریش کی مزاحمت اور ممانعت کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ نے قریش کے یہاں مذاکرات کے لیے ایک شخص کو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے ابتدا میں حضرت عمر کو منتخب کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے جانے سے انکار کرتے ہوئے حضرت عثمان کا نام تجویز کیا۔ حضرت عثمان چلے گئے تو ابتدا میں ان کے قتل کی خبر آئی، جس کے بعد مسلمانوں نے رسول خدا کے ہاتھ پر ازسر نو بیعت کی، جو بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہوئی۔ آخرکار فریقین کے درمیان مذاکرات کے نتیجے میں 10 سالہ صلح کا معاہدہ طے ہوا، جو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے، جس کے تحت مسلمان اس سال حج انجام دیے بغیر مدینہ واپس لوٹ آئے اور اگلے سال عمرہ کے لیے مکہ روانہ ہوئے۔ سامعین، غزوہ حدیبیہ کا تاریخ اسلام کے اہم واقعات میں شمار ہوتا ہے، یعنی غزوہ حدیبیہ تاریخ اسلام کے اہم واقعات میں شمار ہوتا ہے، جو سن ہجری 6 میں رونما ہوا اور بالآخر مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان صلح نامے پر منتج ہوا۔ رسول خدا نے اس سال ماہ ذی القعدہ میں عمرہ بجا لانے کا ارادہ کیا تھا اور تمام مسلمانوں حتیٰ کہ غیر مسلموں کو عمرہ بجا لانے کی ترغیب دلائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی گھر تشریف لے گئے، غسل کیا اور 2 لباس پہنے اور اپنی ناقہ قصوہ پر سوار ہو کر باہر آئے۔ یہ دوشنبہ یعنی سوموار اور 1 ذی القعدہ کا دن تھا۔ اس سفر میں ام المومنین ام سلمہ بھی آپ کے ہمراہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن مکتوم کو مدینہ میں جانشین مقرر فرمایا۔ حدیبیہ ایک قریہ ہے جو مکہ سے ایک منزل یعنی 24 کلومیٹر اور مدینہ سے 9 منازل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس قریے کو اہلیان حجاز تشدید کے ساتھ حدیبیہ اور اہلیان عراق تشدید کے بغیر تلفظ کرتے ہیں۔ اس قریے کی حدود کچھ حرم میں واقع ہیں اور کچھ جل میں پھیلی ہوئی ہیں، اور اس کا نام حدیبیہ نامی کنویں یا حدبہ نامی درخت سے ماخوذ ہے، جو اس علاقے میں تھا۔ آج کل یہ علاقہ شمیسی کہلاتا ہے۔ سامعین، ماہ ذی القعدہ میں رسول خدا نے خواب دیکھا کہ گویا آپ اپنے اصحاب کے ہمراہ مکہ تشریف فرما ہو کر مناسک عمرہ بجا لانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ مذکورہ خواب کو خداوند متعال نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو حقیقتاً بالکل ہی سچا خواب دکھایا کہ تم لوگ انشاءاللہ ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے۔ اطمینان کے ساتھ اپنے سروں کو منڈوائے اور اپنے کچھ بال یا ناخن کترے ہوئے، تمہیں کچھ خوف نہ ہوگا۔ پھر بھی اس نے جانا وہ جو تم نہیں جانتے تھے، تو اس کے پہلے اس نے ایک دوسری فتح عطا فرمائی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے اپنے رویائے صادقہ بیان فرمایا اور انہیں فتح کی نوید سنائی، اور انہیں مکہ عزیمت کرنے اور اعمال عمرہ بجا لانے کی دعوت دی۔ اور چونکہ آپ قریش کی کینہ پروری اور جنگ افروزی یا ممانعت سے فکر مند تھے، چنانچہ آپ نے مدینہ کے نواح میں سکونت پذیر اعراب یعنی بادیہ نشینوں کو اس سفر میں ساتھ جانے کی دعوت دی۔ پس اعراب کی اکثریت نے دعوت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو لبیک کہنے میں سستی سے کام لیا، چنانچہ آپ کا ساتھ صرف مدینہ کے مہاجرین اور انصار نے دیا، اور جو عزیمت کے لیے تیار ہوئے اور آپ کے ساتھ مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔
مہاجرین، انصار اور کچھ اعراب پر مشتمل مسلمانوں کا قافلہ یکم ذی القعدہ پیر سنہ ہجری 6 کو مدینہ چھوڑ کر مکہ کی جانب روانہ ہوا۔ اس سفر میں رسول خدا کے ساتھیوں کی تعداد کے بارے میں اقوال مختلف ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کا قول ہے، جنہوں نے کہا ہے کہ ہم اصحاب حدیبیہ 1400 افراد تھے، اور زیادہ مشہور اس قافلے میں 4 خواتین بھی شامل تھیں، جن میں ایک زوجہ رسول ام سلمہ تھیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن ام مکتوم یا نمیلہ بن عبداللہ لیسی کو مدینہ میں جانشین مقرر کیا۔ مسلمانوں نے رسول خدا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسلحہ، مسافر، نیام میں رکھی ہوئی تلوار، کوئی اسلحہ نہیں اٹھایا، اور ذوالخلیفہ نامی مقام پر جو وہاں تعمیر ہونے والی مسجد کی وجہ سے مسجد شجرہ کے نام سے مشہور ہے، پہنچے اور محرم ہوئے، اور ان 70 اونٹوں پر قربانی کے نشانات لگائے اور انہیں آگے ہانک لیا، تاکہ قریش کے لیے خبر پہنچانے والوں کو سمجھایا جائے کہ آپ جنگ کے لیے نہیں نکلے، بلکہ آپ کا مقصد صرف عمرہ کی بجا آوری اور خانہ خدا کا طواف انجام دینا ہے۔ مروی ہے کہ قربانی کے ان 70 اونٹوں میں علامتی طور پر ابو جہل کی وہ اونٹنی بھی شامل تھی جو جنگ بدر میں بطور غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگی تھی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب نے لبیک کہتے ہوئے اسفان تک کا سفر کیا، جو مکہ سے 2 منزلوں کے فاصلے پر اور واقع تھا۔ اس مقام پر آپ کو اطلاع ملی کہ مشرکین قریش آپ اور مسلمانوں کی عزیمت کی خبر مل چکی ہے، اور مشرکین نے قسم اٹھائی ہے کہ مسلمانوں کو مکہ میں داخلے کا سدباب کریں گے۔ قریش نے اپنے جنگجوؤں کو مکہ کے باہر تعینات کیا اور خالد بن ولید کو 200 سواروں کا لشکر دے کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے قرع الغمیم روانہ کیا۔ رسول خدا قریش کے اس اقدام سے باخبر ہوئے تو فرمایا کہ یا وہی قریش لقد اقلتہم الحرب، یعنی وائے بحال ہو قریش کے جنہیں جنگ نابود ہو کر رہ گئی، اور پوچھا کیا کوئی ہے جو ہمیں ایسے راستے سے لے جائے کہ ہمیں قریش کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ رسول خدا نے بنو اسلم کے ایک فرد کی رہنمائی سے ایک ذیلی راستے سے مکہ کی جانب اپنا سفر جاری رکھا تاکہ قریش کے جنگجوؤں کا مقابلہ نہ کرنا پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بار اسی راستے میں نماز خوف ادا کی تاکہ اطراف میں موجود ممکنہ دشمنوں کی طرف سے ہوشیار ہوں۔ مسلمانوں کا قافلہ منطقہ حدیبیہ میں داخل ہوا تو آپ کی اونٹنی قصوہ زمین پر بیٹھ گئی۔ مسلمین نے رسول خدا کے فرمان پر اسی علاقے میں پڑاؤ ڈال دیا۔ رسول خدا کے معجزے سے وہاں موجود ایک خشک کنواں پانی سے بھر گیا، اور سب اس کنویں سے سیراب ہوئے، اور کئی مرتبہ بارش بھی ہوئی۔ رسول خدا حدیبیہ میں اترے تو بدیل بن ورقہ غزائی اور قبیلہ غزا کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں اور خانہ خدا کی زیارت کی غرض سے آئے ہیں۔ خزائیوں نے یہ پیغام قریش تک پہنچایا، لیکن قریش نے کہا کہ خواہ محمد جنگ کی نیت سے نہ بھی آئے ہوں، وہ ہرگز انہیں مکہ میں زبردستی داخل نہیں ہونے دیں گے کہ اس کے نتیجے میں عرب ان پر لعنت ملامت کریں۔ بعد ازاں قریش نے چند نمائندے مسلمانوں کے پاس روانہ کیے، لیکن فریقین کے درمیان کسی بات پر اتفاق حاصل نہ ہو سکا۔ حقیقت یہ ایک تھی کہ ابو سفیان سمیت قریش کے تمام زعماء سنہ ہجری 5 کے دوران جنگ احزاب میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکے تھے، اور عربوں کے درمیان خجلت زدہ تھے، اور وہ مسلمانوں کی مکہ آمد کو اپنی تذلیل اور عربوں کی طرف سے زیادہ طعن و تشنیع کا سبب گردانتے تھے۔ سامعین، قریش عجیب مخمصے میں پڑ گئے، چنانچہ انہوں نے مقرز بن حفص کو، جو شجاعت اور بے باکی کے حوالے سے مشہور تھا، 40 یا 50 سواروں کا ایک دستہ دے کر مسلمانوں کی طرف روانہ کیا۔
تاکہ وہ مسلمانوں کے گرد ایک جولان اور اگر ہو سکے تو ان میں چند افراد کو گرفتار کر کے لائے تاکہ مسلمانوں کے چند یرغمالی ان کے ہاتھ میں ہوں اور یوں اپنی تجاویز مسلمانوں پر مسلط کر سکیں۔ لیکن مکرز اور اس کے ساتھی نہ صرف کسی کو گرفتار نہ کر سکے بلکہ وہ سب مسلمان پہرے داروں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ انہیں رسول خدا کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو آپ نے اسی سبب کے جنگ پر معمور نہ تھے ان کی رہائی کا فرمان جاری کر دیا۔ حالانکہ مکرز اس کے ساتھیوں نے گرفتاری سے قبل مسلمانوں کی طرف پھینکے تھے اور مسلمانوں کو آزار و اذیت پہنچائی تھی، اور حتیٰ کہ بعض روایات کے مطابق ابن زنیم نامی مسلمان کو قتل بھی کیا تھا۔ بہرحال وہ رسول خدا کے حکم پر رہا کیے گئے اور قریش کی طرف پلٹ گئے۔ رسول اللہ نے قریش کی طرف نمائندہ روانہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابتدا میں عمر کو اس مہم کے لیے منتخب کیا گیا، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ مکہ میں میرے اعزاء و اقربا طاقتور نہیں ہیں جو مجھے قریش کی دست درازی سے تحفظ دیں اور میری حمایت کریں، اور قریش جانتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ کس قدر دشمنی رکھتا ہوں، لہٰذا عین ممکن ہے کہ وہ مجھے قتل کریں۔ چنانچہ انہوں نے جانے سے انکار کر دیا اور حضرت عثمان کے بطور نمائندہ بھیجنے کی تجویز دی، کیونکہ حضرت عثمان کا تعلق بنو امیہ سے تھا اور قریش کے درمیان ان کے اعزاء و اقربا بااثر تھے۔ پیغمبر اکرم نے عثمان کو مکہ روانہ کیا اور مکیوں کو ایک بار پھر اپنے ارادے یعنی خانہ خدا کی زیارت اور مدینہ واپس جانے سے آگاہ کیا، لیکن وہ پھر بھی نہ مانے اور حضرت عثمان کو واپس نہیں جانے دیا، جس کے نتیجے میں افواہ اڑی کہ عثمان کو قریش نے قتل کر دیا۔ یہ خبر آنے کے بعد رسول خدا نے اصحاب کو بیعت کے لیے بلایا، جو بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد معلوم ہوا کہ عثمان قتل نہیں ہوئے تھے بلکہ مکہ میں قید تھے۔ قریش نے ایک نمائندہ مسلمانوں کی طرف روانہ کیا تاکہ ان کے ساتھ صلح کے معاہدے پر دستخط کرے، جس کے تحت مسلمان اس سال خانہ خدا کی زیارت کیے بغیر مدینہ واپس چلے جائیں اور اگلے سال مکہ کا سفر کریں، تاکہ قریش کو دوسرے عربوں کی ملامت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس شخص کا نام سہیل بن عمرو تھا، اور رسول خدا نے سہیل کو دیکھ کر فرمایا کہ قریش اس شخص کو بھیج کر مصلحت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ فریقین کے درمیان قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق ہونے کے بعد صلح نامے پر رسول اللہ اور قریش کے نمائندے نے دستخط کیے۔ رسول خدا جو صلح کے فوائد سے بخوبی آگاہ تھے، انہوں نے زیادہ لچکدار رویہ اپنایا۔ اس لچکدار رویے کا ایک نمونہ یہ تھا کہ آپ نے سہیل بن عمرو کے اس مطالبے سے اتفاق کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو معاہدے کے سفر نامے سے حذف کیا جائے اور اس کے بجائے بھی اسمی کا اللہم لکھا جائے۔ نیز آپ نے سہیل کا یہ مطالبہ بھی قبول کیا کہ رسول اللہ کا عنوان حذف کیا جائے اور اس کے بجائے محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ سامعین، بعض صحابہ کی مخالفت کی اگر بات کی جائے تو رسول خدا کا لچکدار رویہ بعض صحابہ کی تنقید اور غیظ و غضب کا سبب بنا، اور بعض صحابہ نے درست لہجہ استعمال کیا اور ان کی زبان سے طعن آمیز سوالات سنے گئے۔ ان صحابہ میں سے ایک عمر بن خطاب بھی تھے، جنہوں نے آپ کے ساتھ تند رویہ روا رکھا۔ عمر نے اس صلح نامے کو مسلمانوں کی حقارت کا سبب قرار دیا اور اپنی رائے پر اس قدر اصرار کیا کہ ابو عبیدہ جرح نے جا کر ان سے کہا کہ شیطان کے شر سے خدا کی پناہ مانگو اور اپنی رائے کو غلط سمجھو۔ عمر خود بھی معترف ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، میں نے اسلام قبول کرنے سے لے کر واقعہ حدیبیہ تک آپ کی رسالت میں اس قدر شک نہیں کیا تھا۔ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ کیا آپ پیغمبر نہیں ہیں؟ نیز عمر کا کہنا تھا کہ میں اپنی تشخیص سے رسول اللہ کے احکامات کو رد کیا تھا۔ صلح نامے کے اگر نکات کی بات کی جائے تو سہیل بن عمرو کے ساتھ مذاکرات کے بعد رسول خدا نے حضرت علی کو طلب کیا اور فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے کہا کہ میں اس عنوان کو تسلیم نہیں کرتا، آپ کو ہمارا وہی مرسوم عنوان تحریر کرنا ہوگا باسمی کا اللہم، اور حضرت علی نے رسول خدا کے حکم پر وہی
عنوان تحریر کیا۔ بعد ازاں رسول اللہ نے فرمایا لکھو یہ ہے وہ عہد نامہ جس پر رسول اللہ نے سہیل بن عمرو کے ساتھ اتفاق کیا۔ سہیل نے کہا کہ ہم آپ کو پیغمبر خدا کے عنوان سے تسلیم کرتے تو آپ کے ساتھ اس قدر جنگ و جدل نہ کرتے، اس عنوان کو مٹنا چاہیے اور اس کے بجائے محمد بن عبداللہ لکھنا چاہیے۔ آپ نے اس کا یہ مطالبہ بھی قبول کیا، اور جب آپ متوجہ ہوئے کہ علی ابن ابی طالب کے لیے رسول اللہ کا عنوان مٹانا دشوار ہے تو آپ نے اپنی انگلی آگے بڑھا دی اور فرمایا کہ یا علی مجھے یہ عنوان دکھا دو تاکہ میں خود اس کو مٹا دوں۔ صلح نامہ حدیبیہ کے 10 نکات ہیں۔ 10 سال تک یعنی فریقین کے درمیان صلح برقرار ہو تاکہ لوگ امن و سکون میں زندگی بسر کریں۔ مسلمان اس سال خانہ خدا کی زیارت کیے بغیر مدینہ پلٹ کر جائیں گے اور اگلے سال عمرہ کی بجا آوری کے لیے مکہ آئیں، بشرطے کہ اسلحہ مسافر کے سوا کوئی ہتھیار اٹھا کر نہ آئیں اور مکہ میں 3 دن سے زائد عرصہ نہ گزاریں۔ قریش بھی ان ایام میں شہر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تیسری شرط ان کے درمیان یہ ہوئی کہ مسلمانوں نے عہد کیا کہ ان افراد کو پلٹا دیں گے جو مکہ سے بھاگ کر مدینہ چلے جاتے ہیں، لیکن فریق مخالف مدینہ سے فرار ہو کر مکہ آنے والوں کی نسبت اس قسم کے اقدام کے پابند نہ ہوں گے۔ دوسرے قبائل کو پوری آزادی حاصل ہوگی کہ وہ قریش یا مسلمانوں کے ساتھ معاہدے منعقد کریں۔ صحیح مسلم میں منقول ہے کہ جب سورہ فتح نازل ہوئی تو رسول خدا نے عمر بن خطاب کو بلوایا اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی انہیں سنا دی۔ حضرت عمر نے کہا کہ کیا واقعی یہ صلح فتح ہے؟ فرمایا جی ہاں یہ صلح فتح ہے۔ مختلف روایات کے مطابق مسلمانوں نے 10 سے زیادہ دن اور ایک قول کے مطابق 20 دن سرزمین حدیبیہ میں قیام کیا۔ رسول خدا نے اپنا خیمہ حرم کے حدود سے باہر نصب کیا تھا، لیکن نماز حرم کی حدود میں بجا لاتے تھے۔ جب معاہدے پر دستخط ہوئے اور مسلمانوں اور مشرکین میں سے بعض افراد اس کے انعقاد کے گواہ بنے تو رسول خدا نے حکم دیا کہ اپنے اونٹوں کو قربانی کے عنوان سے نہر کریں اور اپنے سر منڈوا دیں۔ زیادہ تر مسلمانوں نے جو صلح حدیبیہ کے انعقاد اور مناسک حج بجا نہ لانے پر ناراض تھے اور اس کو مسلمانوں کی شکست سمجھتے تھے، رسول خدا کی حکم عدولی کی، لیکن جب آپ نے بذات خود ان مناسک کے بجا لانے کا اہتمام کیا تو مسلمانوں نے بھی پیروی کی۔ بعد ازاں مسلمان مدینہ واپس آئے۔ سامعین، حدیبیہ کے معاہدہ صلح کے مطابق اگلے سال سنہ ہجری 7 میں رسول اللہ اور مسلمان مکہ چلے گئے اور 3 روز تک قریش کی عدم موجودگی میں وہیں قیام کیا اور عمرہ کے اعمال انجام دیے۔ یہ واقعہ عمرۃ القضاء کے نام سے مشہور ہے۔ صلح حدیبیہ سے کچھ ہی عرصہ بعد مکہ سے ایک شخص بھاگ کر مدینہ پہنچا۔ رسول اللہ نے معاہدے کی روح سے اس کو مکہ واپس بھجوایا، لیکن متذکرہ مسلمان بیچ راستے قریشیوں کے نرغے سے نکل کر بھاگ گیا اور چند دیگر افراد سے مل کر قریشیوں پر حملہ کیا اور حملوں کا یہ سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ قریش نے رسول خدا سے درخواست کی کہ ان چند مسلمانوں کو مدینہ میں بسا دیں، اور یوں قریش نے بھاگنے والوں کے لوٹانے کی یک طرفہ پابندی والے نقطے کو خود ہی منسوخ کر دیا۔ گو کہ اس سے کچھ عرصہ پہلے سورہ ممتحنہ کی 10ویں آیت کی روح سے ان مومنہ خواتین کا واپس بھجوانا ممنوع ہو چکا تھا جو مکہ سے مدینہ فرار ہو کر آئی تھی۔ ابھی صلح حدیبیہ کو 2 سال کا عرصہ نہیں گزرا تھا کہ مشرکین نے اس کو پامال کیا اور اس کے پہلے نقطے یعنی جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سنہ ہجری 8 میں مسلمانوں کے حلیف قبیلے بنو خزاعہ کے ساتھ اپنے حلیف قبیلے بنو بکر کی جنگ میں شریک ہوئے اور قریش کے افراد نے بنو خزاعہ کے کئی افراد کو قتل کیا۔ قریش کا یہ اقدام صلح حدیبیہ کی کھلی خلاف ورزی سمجھا جاتا تھا۔ اس واقعہ کے بعد ابو سفیان ذاتی طور پر مسلمانوں سے معافی مانگنے مدینہ چلا گیا، لیکن اس کی معذرت مسترد ہوئی اور کچھ ہی عرصہ بعد رسول اللہ نے ایک عظیم لشکر کے ساتھ جو صلح کے ایام اور اسلام کے فروغ کے زمانے میں فراہم ہوا تھا، فتح مکہ کی غرض سے عزیمت فرمائی۔ سامعین، صلح حدیبیہ کی اگر برکات کی بات کی جائے تو صلح حدیبیہ کی تاریخ کی گواہی اور رسول خدا کی پیشن گوئیوں اور قرآن کے وعدوں کے مطابق مسلمانوں کے لیے بہت سی برکات کا سبب ہوئی۔ مورخین کے مطابق اسلام کے صدر اول میں فتح حدیبیہ سے عظیم تر کوئی فتح مسلمانوں کے نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ اس کی روشنی میں جنگ کے بادل چھٹ گئے اور دعوت اسلام کو فروغ ملا
اور اسلام پورے جزیرۃ العرب میں پھیل گیا، یہاں تک کہ معاہدہ صلح سے اس کی پامالی تک صرف 22 مہینوں کے عرصے میں اسلام قبول کرنے والے افراد کی تعداد اس زمانے تک اسلام قبول کرنے والے افراد سے کہیں زیادہ تھی۔ چنانچہ سنہ ہجری 8 میں فتح مکہ کے لیے عزیمت کرتے وقت رسول اللہ کے سپاہ 10,000 افراد پر مشتمل تھے، اور قریش کے عمائدین من جملہ ابو سفیان، خالد بن ولید اور عمرو و عاص نے انہی ایام میں اسلام قبول کیا۔ سامعین، گو کہ ابو سفیان کے قبول اسلام کے بارے میں اختلاف ہے، اور زیادہ مسند قول یہ ہے کہ آپ نے رسول خدا و اسلام کے خلاف بے حد و حساب ریشہ دوانیوں کے بعد